دعوت کے نام پر، اور کبھی جو ہے الگ الگ انداز میں جو ہے شریعت کی نمائش کی جاتی، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں، پہلے تو عورتیں جو ہے ایک دوسرے کے گھر میں جو لڑکیاں دیکھنے جاتی ہیں یا لڑکا دیکھنے جاتی ہیں، میں ان ماؤں بہنوں سے ذرا پوچھنا چاہوں گا، اے میری ماؤں بہنوں، آپ جب جاتی ہو تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہوتا ہے، آپ کس نظریے پر لڑکی کو دیکھنے جاتی ہیں؟ آپ جاتی ہیں، آج گئی دیکھنے کے لیے 4 کو لے کر کے، کل گئی دیکھنے کے لیے 5 کو لے کر کے، اس کے بعد خوب ناشتہ دبا کر کے کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد اب 1 ہفتہ سلسلہ چلا، اس کے بعد منع کر دیا ہم کو نہیں جمے گا۔ اور ذرا سوچو، یہ غریب آدمی جو روز کا 400-500 کماتا ہے، یہ ناشتے کے نام پر جو ہے کس انداز میں آپ کے لیے کام کر رہا ہے، روز 400-500 کمانے والا 200 کا ناشتہ کرا رہا ہے، آپ نے اگر 7 دن ناشتہ کر لیا تو ذرا سوچو اس آدمی کی جو ہے، اس آدمی کی جو کمائی ہے آدھا تو آپ نے کھا لیا، اب اس کے بعد نہ بول رہی ہو کہ نہیں ہم کو لڑکی پسند نہیں ہے، ہم کو لڑکی پسند نہیں ہے، تمہاری لڑکی کالی ہے، تمہاری لڑکی موٹی ہے، تمہاری لڑکی کا چلنا ایسا ہے، تمہاری لڑکی کا رہن سہن ایسا ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، کبھی آپ نے اپنے لڑکے کے بارے میں غور کیا کہ کیا آپ کا لڑکا بھی گورا چٹا ہے؟ آپ کا لڑکا بھی تو کالا ہے، آپ کے لڑکے کو بھی موٹا ہے۔ آپ اپنے بچے کو بھی دیکھیے، لڑکی کے اندر عیب نکالنے سے پہلے اپنے گھر کے عیبوں کو بھی دیکھ لینے کا خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں تم کا المرأۃ لاربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لڑکی سے جب نکاح کوئی کرتا ہے تو 4 باتوں کو دیکھتا ہے۔ آقا فرماتے پہلے اس کے جمال کو دیکھتا ہے، کتنی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو لے کر کے انسان شادی کر رہا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، آپ بھی دیکھتی ہو خوبصورتی کو، لیکن ذرا تصور کرو اللہ نے آپ کو بھی چہرہ دیا ہے، آپ بھی تو عورت ہو، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، آپ کے گھر میں بھی پوتیاں ہوگی، آپ کے گھر میں بھی نوازیاں ہوگی، لیکن ذرا سوچو اگر کوئی لڑکی کالی نکل گئی تو آپ تو خوبصورتی کو لے کر کے جو تلاش کر رہی ہے نا، آپ کی بچی سے کون شادی کرے گا، آپ کی پوتی سے کون شادی کرے گا، آپ کی نواسی سے کون شادی کرے گا؟ آپ کا تو خود نظریہ یہ ہے کہ جو بہو آئے گی وہ گوری ہونی چاہیے۔ اے میری ماں و بہنوں، ذرا سوچو، آپ نے جمال اور خوبصورتی کو دیکھا، لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو جمال اور خوبصورتی آتی جاتی رہتی ہے۔ اگر آپ نے خوبصورتی کو دیکھا اور 2-4 دن کے بعد گھر میں بہو بن کے آئی، رنگ اتر گیا، اب کیا کریں گی آپ؟ کالی پڑ گئی، اب کیا کریں گی آپ؟ کوئی حادثہ ہو گیا، چہرہ خراب ہو گیا، اب کیا کریں گی آپ؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو تو حضور نے فرمایا اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 لجمالہا ولمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بڑے گھر کی ہے، آئے گی تو کتنا جہیز لائے گی۔ اے میری ماں بہنوں، جہیز کا معاملہ کیا ہے اس پر بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ذرا سوچو آپ کو مال دے کر کے لڑکی لا رہی ہو اور پھر اس کے بعد شکوہ یہ ہوتا ہے اے میری بہو میرے سر میں تیل نہیں لگاتی ہے، میری بہو میرے گھر کا کام نہیں کر رہی ہے، میری بہو میرا کہنا نہیں مانتی ہے۔ ارے کہاں سے مانے گی؟ وہ جہیز اتنا لے کر کے آئی ہے کہ گھر میں اس نے رکھ دیا ہے، گھر میں رکھنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب ایسے صورت میں تو حکومت بن کرے گی نا، کیونکہ مال دے کر کے اس نے آپ کو خرید لیا ہے، آپ نے تو مال کو دیکھا ہے، اور پھر مال تو ہاتھ کا میل ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن اگر حادثہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، تب کیا کریں گے آپ؟ تو حضور نے فرمایا لوگ مال خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی مال کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں میری ماں بہنوں، آپ مال دے کر کے بہو تلاش کر رہی ہیں کہ خوب مال لائے گی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مال والی آتی ہے تب ایسی صورت میں بچے کو اشارے پہ نچاتی ہے، پورے گھر کو ٹہلاتی ہے۔ اس لیے جو لیبل اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی لیبل کی لڑکی تلاش کرے۔ اور آقا نے کیا فرمایا معلوم؟ خوبصورتی کو لوگ دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، پریوار بہت بڑا ہے، اس کے گھر میں بہت کمانے والے ہیں، لڑکا جائے گا تو آنکھوں پہ رہے گا، اگر ہم جائیں گے تو بڑی خدمت ہوگی، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، آمدار
की लड़की है, खासदार की लड़की है, फला सेठ की लड़की है, फला की लड़की, ये सब देखा जाता है। उसके बाद आका फरमाते दीनदारी को चौथे नंबर पे लोग रखते हैं। कोई ये नहीं पूछता, कभी जाओ लड़की देखने तो पूछ लिया करो कि नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। आप ये तो पूछती है कितनी पढ़ी लिखी है, कौन से क्लास तक पढ़ी लिखी, क्यों नौकरी कराना है क्या आपको? कभी आपने ये पलट करके पूछा कि नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? कभी आपने ये पूछा कि रोजा रखती है कि नहीं रखती है? कभी आपने पूछा कि ये फातिहा देती है कि दिलाती है कि नहीं दिलाती है? कभी आपने पूछा कि ये कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है? कभी आपने पूछा ये पर्दा करती है कि नहीं करती है? कभी आपने ये पूछा कि ये कपड़े कैसे पहनती है? इस्लामी कपड़े पहनती है, मोटा कपड़ा होता है, पूरा बदन छुपा होता है, या एकदम शॉर्टकट कपड़ा पहनती है? कभी आपने पूछा? अगर आप देखो खूबसूरती ये अल्लाह की तरफ से है, माल अल्लाह जिससे चाहता उससे देता है, घराना अल्लाह जिससे चाहता उससे देता है, लेकिन एक चीज हर आदमी के इख्तियार में है और वो है दीनदार बनना। इसीलिए हुजूर ने फरमाया फज़फर बिदाति दीन, दीनदार लड़की से शादी करो, कामयाब हो जाओगे, क्योंकि दीनदार वो होगी, घराना दीनदार होगा, आएगी तो बरकतें लेकर के आएगी। अगरचे माल नहीं लेकर के आई है, अगरचे खूबसूरती लेकर के नहीं आई है, अगरचे आली नहीं लेकर के आई है, लेकिन जब आ रही है तो दीनदार बनकर के आ रही है, तो घर में दीनदारी लेकर के आ रही है। तो मेरी माँ बहनों आज ही से कसौटी बना लो। हमको जाना है तो लड़की के अंदर यही देखना है कि लड़की रोजा रखती है कि नहीं रखती है, नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, और कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है, सवेरे कब उठती है सो करके, फजर में उठती है कि नहीं उठती है, और इसके साथ साथ पर्दा करती है कि नहीं करती है। अगर ये कसौटी हम तमाम औरतें बना ले तब ऐसी सूरत में औरतों के अंदर भी तब्दीलियां आएंगी। वो कहेंगी अगरचे मैं काली हूं लेकिन रोजा रख सकती हो, अगरचे मैं काली हो नमाज पढ़ सकती हो, अगरचे मैं काली हो पर्दा कर सकती हो, अगरचे मैं काली हो मेरा चेहरा वैसा नहीं है लेकिन दीनदार बन सकती हो। और आज का माहौल चल पड़ा है कि दीनदार लड़कियां ढूंढी जा रही हैं, तो दीनदार औरतें बन जाएंगी। अब सोचो जब दीनदार होगी तो एंगेजमेंट का मामला आता है। एंगेजमेंट में क्या किया जाता है जरा सोचो। चार लोगों को यहाँ पे एक बात पहले बताता चलूं कि जरा एंगेजमेंट के ऊपर आकर गुफ्तगू करता हूं। वो ये कि लड़का क्या एक झलक लड़की को देख सकता है? तो बिलाशुबा एक झलक लड़का लड़की को देख सकता है। दूर से दिखा दिया जाए, लड़की भी दूर से देख ले, मसला खत्म हो जाए। एक झलक लड़का देख सकता है लड़की को, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ एक रस्म चल पड़ी है। क्या रस्म चल पड़ी है? लड़की लड़के को तन्हाई में मिलाया जाता है। अब बताओ तन्हाई में मुलाकात करेंगे, क्या बात करेंगे? हदीसे पाक में जब लड़का तन्हा होता है, लड़की अकेले होती है, तब ऐसी सूरत में जब वो दोनों साथ में जाएंगे तन्हाई में, तो तीसरा शैतान होता है। जहां पेट्रोल हो आग हो तो वहां आग लगती है। अब बताओ लड़का पहली बार आया है देखने के लिए, कुछ गलत हरकत करके चला गया और उल्टी सीधी वीडियो बना लिया और उसके जरिए से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो लड़की भी परेशान होगी, लड़के के घर वाले भी परेशान होंगे। इसलिए तन्हाई में भेजने का माहौल ये इस्लाम का माहौल नहीं है। ए मेरी माँ बहनों, अकेले में बात कराने का माहौल इस्लाम का माहौल नहीं है। दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम क्या कहता है। एक सहाबी मिशकात की हदीस से बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रिश्ता तय हो गया है। आका ने फरमाया कहा एक अंसारी घराने में हुआ है। हुजूर ने फरमाया एक झलक तुम उनको देख लेते तो अच्छा होता, इसलिए कि अंसार की आंखों में कुछ होता है। तो एक झलक आका अलैहिस्सलाम ने लड़के को देखने की इजाजत दी है, एक झलक देखने की इजाजत दी है। तन्हाई में जाकर पसंद करने
کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ تنہائی میں جائیں پہلے بات کریں، تنہائی میں جائیں پہلے لڑکا اپنے فیور میں لے لے۔ ذرا سوچو میری ماں اور بہنوں، کیا ہماری غیرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو اجنبی کے ساتھ تنہائی میں بھیج دیں؟ تو میری ماں اور بہنوں یہ انداز بھی غلط ہے، اس کو بدل ڈالو۔ آج ہم نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا؟ اور معلوم ہے آقا علیہ السلام کی یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو سنت کے خلاف ہے اس کو ختم کرنے والا آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، آپ انقلاب لا سکتی ہو، اے میری ماں و بہنوں آپ ماحول اچھا بنا سکتی ہو۔ آپ اگر چاہو تو یہ تنہائی میں جو لڑکی لڑکا جا کر کے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو بات کر کے پسند کرتے ہیں، یہ رسم ختم ہو جائے، بلکہ کیا ہو، لڑکا دور سے ایک جھلک لڑکی کو دیکھ لے، یہ کافی ہے۔ تو اتنا کافی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو طریقہ ہے، اب آئیے لوگ فائنل ہو جاتا ہے معاملہ تو انگیجمنٹ کرتے ہیں۔ انگیجمنٹ مطلب انگوٹھی پہنانا۔ اچھا ایک بات بتائیے میری ماں بہنوں، انگوٹھی تو پہنایا، لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، لڑکی لڑکے کا ہاتھ پکڑ رہی، ایک خرابی ابھی سے بتا رہے، پھر مزید 4 آدمی کے سامنے نمائش ہو رہی ہے، پھر ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، فوٹو کھینچ کر کے اس کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ اب میری ماں بہنوں ذرا سوچو، ابھی نکاح نہیں ہوا، لڑکا بھی لڑکی کے لیے اجنبی ہے، لڑکی بھی لڑکے کے لیے اجنبی ہے، یہ ہاتھ ملانا حرام ہے، حرام، لعنت کا باعث ہے۔ تو میری ماں بہنوں یہ سسٹم بھی غلط ہے۔ اب اس کے علاوہ نمائش کرنا حرام کام، ایک تو گناہ، اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ تو میری ماں بہنوں یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اپنی لڑکی کی نمائش کر رہی ہیں، اجنبی لڑکا آ کر کے دیکھ رہا ہے، اجنبی لڑکا آ کر کے دیکھ رہا ہے اور ہاتھ ملا رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، گلے مل رہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے ہاتھ ملانا حرام، وہاں پر گلے ملا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچو، کیا اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں میری ماں بہنوں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور ایمان والا حیا والا ہوتا ہے، جس بہن کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے، وہ اجنبی سے کبھی ہاتھ نہیں ملائے گی۔ بہت سی بچیاں منع کرتی ہے، کہتی ہیں ابا سے منع کرتی ہے، یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، ابا کا دباؤ آ رہا ہے، اماں کا دباؤ آ رہا ہے، خاندان والوں کا دباؤ آ رہا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اس لیے ماحول ہی بدل ڈالو۔ اپنی بچی کی نمائش کر رہی ہے، پردہ بغیر پردے کے چہرہ پر لباس بھی اللہ اکبر، ایسا لباس کی بدل ایک دم صاف نظر آ رہا ہے، اب باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہے، اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہے صحابہ کرام، ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حیا اللہ تعالیٰ ستیر ہے، اللہ تبارک و تعالی حی ہے، ستیر ہے مطلب پردہ پوش ہے، پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا پسند فرمانے والا ہے، جو پروردگار عالم حیا کو پسند کرتا ہے، پردے کو پسند فرماتا ہے، اسی کو ماننے والی قوم، اسی کا کلمہ پڑھنے والی قوم، اس کو ایک ماننے والی قوم بے حیا کو چھوڑ دے۔ معلوم ہے حدیث سنے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حیا ایمان سے ہے، یہ بے پردہ لڑکی کو پیش کرنا یہ بے حیائی ہے۔ اجنبی سے انگوٹھی پہنا، ابھی لڑکا دولہا نہیں بنا، دولہا ابھی خالی بات پکی ہوئی ہے، نکاح سے پہلے اس کے بات کرنا بھی حرام، اجنبی ہے وہ، تب ایسی صورت میں مصافحہ کر رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، گلے مل رہا ہے، سب حرام۔ مطلب حیا کو بیچنا بے شرمی ہے، بے شرمی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، تو جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اس کے پاس اتنی حیا ہوگی۔ یہی وجہ کہ دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اسی لیے ان کی حیا بھی مضبوط ہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وصال کا موقع ہے، وصال فرمانے والی ہے۔ ایک دن رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا ان سے بات کر رہی ہیں اور کہتی ہیں اگر
اگر میرا انتقال ہو جائے، میں وصال کر جاؤں، تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، اور میرے جنازے کو جب قبر میں اٹھایا جائے تو چادر ڈال دی جائے، اور میرے جنازے کے اوپر چادر ڈال دی جائے۔ میری ماں بہنوں ذرا سوچو، آپ یہ پردہ کیا جا رہا ہے کیوں؟ ایمان مکمل ہے۔ جس کے پاس ایمان مکمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیا بھی مکمل عطا فرمائے گا۔ تو اپنی بیٹی کی نمائش کرنا یہ حیا کا سودا ہے، اور حیا کا جانا ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ حیا کا ختم ہونا ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ انگیجمنٹ کا معاملہ سب ختم کر دیا جائے۔ اگر بڑا شوق ہے لڑکی اور لڑکے کو شادی سے پہلے تحفہ دینے کا، تو ایک تحفہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف لڑکے کو پہنچ جائے، اور لڑکوں والوں کی طرف سے لڑکی کو پہنچ جائے۔ لڑکی کی ماں لڑکی کو پہنا دے، لڑکے کا باپ لڑکے کو پہنا دے، اس طریقے سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لڑکے کے ہاتھ سے پہنانا تھوڑا نہیں ضروری ہے۔ اگر لڑکے کے ہاتھ سے پہنایا جا رہا ہے تو ذرا سوچ لینا، یہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ انگوٹھی کی جگہ بلکہ گناہ کا کام ہے۔ یہ ہاتھ میں رہے گا، گناہ کروا ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ تو میری ماں بہنوں، پردہ اور حیا جس کا اسی کا مکمل ہوتا ہے، اس کے پاس ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دیکھو اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں میں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک صحابیہ ہے، ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک آنکھ کو چادر میں بالکل لپیٹ رکھا تھا، اتنا زبردست پردہ کیا تھا کہ بدن کا کوئی حصہ دکھ نہیں رہا تھا۔ مکمل پردہ، مکمل پردہ، مکمل پردہ کیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور حضور سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں انتقال ہو جائے تو بھی بے پردگی، شادی ہو جائے تو بھی بے پردگی۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عورتیں سے چلا چلا کے روتی ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ آواز جو زمین تک پہنچ رہی، یہ بھی گناہ ہے، گناہ۔ اور ایسے شادی کے موقع پر بھی ایک دم بے پردہ ہو جاتی ہے، انتقال کے موقع پر ایک دم دھڑلے سے آنا جانا سب کے سامنے چلا چالو رہتا ہے۔ لیکن دیکھو ذرا یہ صحابیہ کا انداز دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ انہوں نے سنا، ترجیح کے کلمات پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کچھ صحابہ کرام تعلیم امت کے لیے بول رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، لیکن پردے میں اتنی ڈھکی ہوئی ہے کہ بدن کا کوئی حصہ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو ان صحابیہ نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں کھویا۔ معلوم کیا ہوا میری ماں بہنوں؟ ذرا سوچو، ان کے پاس ایمان اتنا مضبوط کہ انہوں نے اپنے بدن کی نمائش نہیں کی ہے۔ ذرا سوچو میری ماں بہنوں، دلہن بننے کے بعد اپنے بدن کی نمائش کرنا، اپنے چہرے کی نمائش کرنا، اپنے آپ کی نمائش کرنا، اپنی بیٹی کی نمائش کرنا، اپنی بھتیجی کی نمائش کرنا، اپنی بھانجی کی نمائش کرنا، بتائیے کیا یہ اسلام کا تہوار ہے؟ نہیں میری ماں بہنوں، اسلام کا انداز نہیں ہے۔ یہ تو ایمان کا سودا کرنا ہے، کیونکہ حیا کا جانا ایمان کے خلاف جو ہے، ایمان کا جانا ہے۔ ایسے ہی اور بہت ساری روایتیں، ایک روایت اور بتا دوں، ہاں یہ لباس کیوں اتر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے رہن سہن اور کھانے پینے کا طریقہ بدل گیا۔ جب کھانا پینا شریعت کے مطابق نہیں ہوتا تو سب سے پہلے بدن سے لباس اترتا ہے، سب سے پہلے بدن سے لباس اترتا ہے۔ یہی وجہ کہ غیروں کو دیکھ لو، ان کے یہاں سب چل رہا ہے، گوشت ہونا چاہیے کسی کا ہو، سب کا چل رہا ہے، کھانا ہونا چاہیے سود کا ہو، چوری کا ہو، کسی کا ہو، کھانا ہونا چاہیے، آنا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، چاہے جیسے پیسہ ہے۔ اسی لیے غیروں کے ہاں دیکھو لباس اتار گئے، اور وہ لوگ برا بھی نہیں مانتے۔ کیوں مانے برا؟ کیونکہ دیکھو گٹر میں جو رہتا ہے وہ گٹر کی گندگی کو برا نہیں سمجھتا، اور جو گٹر سے باہر رہتا ہے وہ گندگی کو برا سمجھتا ہے۔ الحمدللہ ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان ناپاکی کو ناپسند کرتا ہے اور نہ ناپاکی میں جانا پسند کرتا ہے۔ تو ذرا سوچے میری ماں بہنوں، اب آؤ بتاتا ہوں کہ جب رہن سہن، کھانا پینا، ماحول، چلن
سوچ یہ سب خراب ہوتے ہیں، تب جا کر کے جو ہے لباس بدن سے اترتا ہے۔ دیکھو اس سلسلے میں ہم معاملہ پیش کرتے ہیں ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا جنت میں؟ فرمایا جہاں چاہو جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا۔ جیسے ہمارے گھر کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا کہ جاہلیت کے انداز میں بے پردہ مت نکلا کرو، مطلب اپنی بدن کی نمائش کے لیے مت نکلو۔ اللہ نے فرمایا یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ ایسے رہو، ایسے رہو، نماز پڑھو، سب کہا۔ رب نے یہ بھی فرما دیا بے پردہ مت رہا کرو۔ اے عورتوں تم لوگ اپنی آواز بلند مت کیا کرو، اے عورتوں تم لوگ اپنی حیا کا خیال رکھو، اے عورتوں تم لوگ اپنے بدن کی نمائش مت کرو۔ جیسے عورتوں کو حکم یہ مل رہا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا۔ کون سا درخت ہے؟ انجیر کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا یا گیہوں کا تھا؟ گیہوں یہی مشہور ہے اپنے ہاں، لیکن تینوں روایتیں ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام اور ماں حوا انہوں نے کہا قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، کھانے سے نہیں۔ آ جائے قریب تو کھا لو، کھا لیا۔ جیسے ہی جس سے اللہ نے منع کیا تھا کھایا، فوراً بدن سے لباس اتر گیا۔ لباس کس چیز کا تھا؟ ناخن کا تھا۔ جو ناخن بالکل ملائم تھا، جو ناخن بالکل نورانی تھا، جو ناخن بالکل نرم تھا، جو ناخن پورے بدن پہ تھا، جو ناخن ان کا لباس تھا، بدن سے اتر گیا۔ اور جب اتر گیا تو اب اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کھانے سے منع فرمایا، کھا لیا تو لباس اتر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا وہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے لباس اترتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں ذرا سوچو، ہم لوگوں کو شادی کے موقع میں کن کن چیزوں کا حکم دیا گیا؟ انگیجمنٹ کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ انگوٹھی پہنانا ہے تو لڑکے والے پیش کر دے تحفے میں، لڑکی کی ماں پہنا دے لڑکی کو، لڑکی والے پیش کر دے تحفے میں، لڑکے کا باپ پہنا دے یا کوئی لڑکا پہن لے۔ کوئی بچہ تھوڑے نہیں ہے، جوان ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، شادی کے لائق ہو چکا ہے، اپنے ہاتھ سے پہن سکتا ہے۔ تو شریعت کے خلاف گئے تو لباس اترا کہ نہیں اترا؟ خراب لباس بھی آ گیا، بدن کی نمائش بھی ہو رہی ہے، حیا بھی جا رہی ہے۔ اور جب نمائش ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نکاح سے تو روزیوں میں برکت آتی ہے، شادی کرو خوشحال ہو جاؤ، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم شادی کر کے کنگال ہو جاتے ہیں؟ شادیاں کر رہے کنگال ہو گئے، برکت نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئے؟ دلہا لائی پریشانی آئی، دولہے نے شادی کی پریشانی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے شادی منمانی کی ہے، شادی میں شریعت کا خیال کم رکھا، دنیا کا خیال زیادہ رکھا۔ ہم نے یہ خیال رکھا کہ اگر ہم انگیجمنٹ نہیں کریں گے، اپنی لڑکی کی نمائش نہیں کریں گے، اگر بے پردہ نہیں جائیں گے تو چار لوگ کیا کہیں گے؟ ارے چار لوگ کیا کہیں گے بکنے دو، ان کی زبان ہے۔ یہ دیکھو کہ شادی ہم ایسے کریں کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، ہمارے رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ کبھی اس میں خیال ہی نہیں گیا میری ماں بہن۔ تو ذرا سوچیں یہ سب انگیجمنٹ وغیرہ میں جو نمائش ہوتی ہے، ان نمائش میں کتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا زبردست نقصان ہوتا ہے کہ لباس اتر جاتا ہے۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سراپا عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان دیکھتا ہے۔ اب یہ مدعا پکڑیے آپ، شیطان دیکھتا ہے، حضور نے فرمایا۔ اب انگیجمنٹ ہوئی، لڑکی کی نمائش ہو رہی ہے، شیطان دیکھ رہا۔ اب شادی ہوتی ہے، کہا حضرات تعویذ دے دیجئے، کہا کیوں؟ اس لیے کہ میری بیٹی کے اوپر آسیب ہو گیا، شیطان آتا ہے، شیطان پریشان کر رہا ہے۔ ارے تو نمائش کر کے شیطان کو دعوت تو آپ نے دی ہے۔ حضور نے خود فرمایا لڑکی عورت ہے، اگر وہ نکلتی ہے تو شیطان جھانک دیکھتا رہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو شیطان پسند کرے گا تو پریشان تو کرے گا۔ نکلی کیوں بے پردہ؟ گئی کیوں وہاں پہ چار آدمی کے سامنے نمائش کری ہے؟ کیوں پیش کیا اپنی لڑکی کو دلہن بنا کے چار آدمی کے سامنے؟ نمائش کرے تو شیطان تو پریشان کرے گا ہی نا۔ تو ہمارے یہاں تین چیزیں ابھی تک میں نے بتائی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ لڑکی جب دیکھنے جائیں تو آپ اپنا انداز بدلیے، دینداری دیکھیے تو انشاءاللہ ماحول اچھا ہوگا۔ دوسری چیز انگیجمنٹ کا ماحول، اگر وہ لڑکی سے جو ملاقات
کرواتے ہیں، یہ ملاقات کا سسٹم بند کرائیے۔ ایک جھلک لڑکے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا تو وہ جائز ہے، بس خالی ایک جھلک دکھائیے، اور اس کے بعد انگیجمنٹ میں ایک دوسرے کو تحفے میں انگوٹھی بھیج دیجئے، لڑکی بھی اپنے ہاتھ سے پہن سکتی ہے، لڑکا بھی اپنے ہاتھ سے پہن سکتا ہے۔ اب کبھی کبھی ایک چیز اور، انگیجمنٹ ہو گئی، شادی پکی ہو گئی، اب اماں جو ہے نا اماں گیری دکھانے لگتی ہیں، اماں لڑکی کو خود موبائل لیتی، لے بات کر لے لڑکا سے بات کر لے، اور لڑکا خود سوچتا ہے لا بات کر رہا، ویڈیو کال بھی کر رہے ہیں، اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ لڑکا سب ریکارڈ کر رہا، وہاں پر اس کے دوست بھی موجود ہیں۔ اب ذرا سوچو، فون پہ باتیں کر رہی، ریکارڈنگ موجود ہے، شادی ہوئی نہیں، اگر نہ بول دیا تو کون شادی کرے گا آگے اس سے؟ ویڈیو کال کر کے اس نے تو اب تو ایسا بھی معاملہ آتا ہے سامنے کہ شادی سے پہلے فون پہ بات کرتے رہے لڑکی اور لڑکا، معلوم ہوا لڑکے نے تنہائی میں بلا کے ملاقات کی، اس کو خراب کر دیا اور 4 لوگوں کو بتا دیا، اس کے بعد ریکارڈنگ بھی کر لی موبائل میں اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، اس کی بہن نے ساتھ منہ کالا کیا، اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کر دیا، تو ضرورت کیا تھی موبائل لینے کی کہ گھر میں اتنی بڑی مصیبت آ جائے؟ شادی کے بعد جو بات کرنی ہے کریں گے، شادی سے پہلے شریعت نے منع کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ تو 4 باتیں ابھی تک ہوئی۔ پہلی چیز، لڑکی دیکھنے جائیں تو آپ اپنا انداز بدلیں، جو بتایا گیا اس طریقے سے دیکھیں۔ دوسری چیز، ایک جھلک لڑکے کو دکھوانا ہے، ملاقات نہیں کروانی۔ تیسری چیز، انگیجمنٹ کا طریقہ جو غلط ہے، وہ طریقہ یہ اپنایا جائے کہ لڑکی والے لڑکے کو تحفہ بھیج دے تو لڑکا والے لڑکی کو تحفہ بھیج دے انگوٹھی کا، وہ پہن لے ایک دوسرے کو۔ اور چوتھی چیز یہی کہ فون پہ جو بات کراتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا اس میں کتنی خامیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی میری ماں بہنوں، آپ کے شوہر بہت ہوشیار ہیں، آپ نے تو دنیا نہیں دیکھی، آپ کے شوہروں نے دیکھا، آپ کے والد نے دیکھا، آپ کے بھائی نے دیکھا۔ فون دینے سے پہلے ابا سے مشورہ کر لینا، فون دینے سے پہلے شوہر سے مشورہ کر لینا۔ آپ کا شوہر خود اگر حیا ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، غیرت ہے اس کے پاس، تو خود منع کر دے گا فون مت دینا۔ تو میری ماؤں بہنوں، اپنی عزت کا خیال کرو، جو خود اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اسے ہی ترقی عطا فرماتا ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اب اس کے بعد شادی جب ہوتی ہے، اب معاملہ آتا ہے شادی کی جب قریب ہو جاتی ہے بات، اولاً تو بات پکی ہو گئی تو اب یہ روز آنا جانا اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ پوچھو مت، لڑکی کی بات تو پوچھو مت، لڑکے والے بھی خوب پوچھو مت، اتنی گہری دوستی ہو جائے گی کہ اب کچھ بھی کریں گے تو بغیر پوچھے نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے کہ شادی ہونے کے بعد کڑواہٹ آ گئی، گھر وہی ہے، لڑکی کے ماں باپ وہی ہیں، لڑکی وہی ہے، سب کچھ وہی ہونے کے باوجود کڑواہٹ کیوں آئی؟ تو کہا زیادہ مٹھاس میں کیڑے پڑتے ہیں، تو کیوں اتنے میٹھے بن گئے؟ ضرورت کیا تھی؟ بس اتنے جتنی شریعت میں اجازت دی اتنی تعلقات رکھے نا، اتنی کی کیا ضرورت ہے؟ بس شریعت میں جتنا کہا ہے اس کے حساب سے زندگی گزاری جائے۔ اب اس کے بعد جب شادی کا وقت قریب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک رسم ہمارے یہاں ہے، رقعہ اور دعوت کا دینا۔ دعوت کا دینا، پہلے دعوت کے دینے میں بڑا حیران رہتا ہوں کہ دعوت اگر دی جائے، دیکھو پورا ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں، لڑکی کا دیکھنا وہ کلیئر ہوا، اور لڑکے کا ایک جھلک دکھانا وہ کلیئر، انگیجمنٹ اس کا معاملہ کلیئر ہوا، اس کے بعد فون کا دینا یہ غلط ہے، بات کرانا بھی غلط ہے، حرام کام ہو رہا ہے، شیطان وہاں پہ ہوتا ہے، آگ لگائے گا، وہ عزت جائے گی۔ اب اس کے بعد شادی قریب ہوتی ہے تو پہلے تو بہت ساری چیزیں تیاریاں خوب ہو جاتی ہیں۔ کس کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کاش شامیانے کی تیاری ہے، منڈپ کی تیاری ہے، کھانے کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہے، لیکن کلمے کی تیاری نہیں ہے۔ کلمے کی تیاری نہیں ہے، نہ لڑکی کو کلمہ آتا ہے نہ لڑکے کو کلمہ آتا ہے، کہ دیندار آئی نہیں، کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہے، مسلمان گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اس لیے مسلمان ہے، ان سب کی تیاریاں نہیں ہیں۔ بات یہ بات ہے کہ انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں تبصرہ کریں گے۔ دعوت اور رقعے کا، پہلے تو رقعہ جو چھاپتے ہیں نا، ہمیں تو بہت عجیب لگتا ہے، اب اس میں بھی مقابلہ چل رہا ہے، اس نے 150 والا چھپوایا تھا، میں 1000 والا چھپواؤں گا رقعے میں۔ ارے رقعہ کا کام کیا تھا؟ رقعہ دعوت دینے کا کام ہے بس،
आदमी 2 ही बार रुक्का देखता है, वो ये भी नहीं पूछता कितने का है, कोई पूछता भी नहीं है। तुम समझ रहे हो तुम्हारी बड़ाई हो रही? नहीं, बड़ाई थोड़ी नहीं हो रही है। ये दुनिया बोलेगी ना नुमाइश कर रहा है, पैसा है तो बोलेंगे नुमाइश कर रहा है, और गरीब है किसी से कर्जा लेके आया होगा, अभी कर्जा वापस करने के ताकत नहीं है, कर्जा लेके आया होगा, इतना बड़ा कार्ड छपवा दिया, मतलब हर तरीके से जलील होना ही है। तो क्या दुनिया को देखने का, रुक्का छपाने मुकाबला करा। रुक्का खाली 2 बार देखा जाता है। पहली बार कब देखा जाता है मेरी माँ बहनों? आप सुनो, क्योंकि आपको आपका शौहर ला के पसंद कराता है, आपको आपके वालिद ला के पसंद कराते हैं, बेटी तेरी शादी है तो रुक्का पसंद कर। तो मेरी माँ बहनों, आपकी तरफ से क्या बात आनी चाहिए, आपका फैसला क्या होना चाहिए कि अब्बा ये रुक्का 2 ही बार तो आदमी देखता है, एक किसके नाम पे दावत आई है? अच्छा इनके नाम पे, इन्हीं के नाम पे टिपाना है, रख दिए। कितने जिस दिन शादी है उस दिन फिर देखेगा, किसके नाम पे बलका के फेंक दिए, देखे भी नहीं। तो वहां पे दावत देखी जाती है, कितने लोगों की दावत आई है, किसके नाम से आई है, बस अब्बा इसलिए रुक्का मत छपाइए। अगर आपको छपाना है तो कोई किताब ऐसी छपा दीजिए कि हमारे घर के बच्चे पढ़ें, हम लोग फ्री में उसको बांट दें, किताब हो जाए और एक तरफ किताब के पीछे दावतनामा भी हो जाए। वही 10 रुपये का कार्ड था, 2 बार आदमी ने देखा। अब किताब चा अगर आप बोल देंगी अपने अब्बा से कि अब्बा मेरी शादी में किताब ही होना, छोटा सा रिसाला, छोटी सी बुक, आप मेरी माँ, जो मेरी माँ है वो कह दे अपने शौहर से कि हमारी बेटी की शादी में किताब ही छपना होगा, और पीछे जो है ना, जो पीछे का बैक साइड है वहां पर दावतनामा छपा दिया जाए, तो क्या होगा? आप फायदा देखें। पहला फायदा तो ये है, निकाह भी हो रहा है माशाअल्लाह, दीन का काम भी हो रहा है, सुभान अल्लाह, दीन का काम भी हो रहा है। अब दूसरा फायदा क्या होगा? रुक्का खाली 2 बार देखा जाता है, ये किताब बार बार आदमी पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा। रुक्का उठा के फेंक देंगे, फजूल हो जाएगा। किताब पढ़ेंगे, जब जब पढ़ेंगे सवाब मिलता रहेगा, दुल्हे को सवाब मिलेगा, दुल्हन को सवाब मिलेगा। मतलब एक हर्फ पढ़े तो सदका हो जाए, सदका मुसीबतों को दूर करे। तो लड़की ने अगर किताब पसंद कर लिया, लड़के ने किताब पसंद कर लिया, उसी में दावतनामा हो गया, तो जितने लोग पढ़ेंगे सुधरेंगे, सब सवाब इस दूल्हा दुल्हन को मिलेगा, और जब इनको सवाब मिलेगा तो इनके घर से परेशानी भागेगी, अल्लाह खुशहाल जिंदगी अता फरमाएगा। कितना जबरदस्त फार्मूला है किताबचे का। तीसरी चीज आप एक और फायदा देखें इसमें, एक फायदा ये होगा कि ये किताब रख देंगे उठा के, रुक्का तो फेंक देते हैं, जला देते हैं, आग जब तो ठंडी लगती है तो जला करके उसको हाथ सेक लेते हैं, खत्म। लेकिन किताब रखी रहेगी। अब जब जब किताब उठाएंगे, अरे यार उसकी शादी पे ये किताब मिली थी, तो अच्छा ये दावतनामा देखो, यहां हुआ था प्रोग्राम, जब देखेंगे तब याद आएगी, जब देखेंगे तब याद आएगी। और दीन का काम भी हो रहा है माशाअल्लाह। और फिर दावतनामा ऐसे अंदाज में बांटा जाए। अब ये रुक्के की जगह ये आना चाहिए। अब चौथा फायदा क्या होगा? रुक्के में नाम किसका किसका होता है? अल्लाह का नाम होता है, रसूलुल्लाह का नाम होता है? कुरान की आयतें कभी कभी लिखा लेते हैं लोग, हदीसें लिखा लेते हैं। वो रुक्का कहां जा रहा है? गटर में जा रहा है। अब गटर में जा रहा है तो बताइए अल्लाह के नाम की इज्जत होने की बेअदबी हो रही है। अरे अल्लाह का नाम अगर उसकी कोई इज्जत करे तो वली बन जाता है। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कागज में अल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा, उठाया, धोया, इतर लगाया, बुलंद जगह रखा, अल्लाह ने वलायत का मनसब अता फरमा दिया है। और हम लोग रुक्के में नाम लिखा लिखा के कहां फेंक रहे हैं? किताबचा होगा तो रखा होगा, रुक्का होगा तो पढ़ा होगा, ये फर्क होता है। तो मेरी माँ बहनों जरा सोचो, मेरी बहनें जो शादी के लायक है वो फरमाइश करे कि हमको किताबचा ही छपाना, और उसके पीछे बैक साइड में दावतनामा होगा। और हमारी माँ जो सुन रही वो ये बोले कि नहीं किताबचा ही छपना है, तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल बन जाएगा। फिर एक बात और, आपके यहाँ कभी कभी क्या होता है, अब तो शादी सबके घर में होती है, सबको मालूम है किन हालात में शादी होती है। अगर दावतें नहीं आती है, कहीं से दावत ना आए या नाम छूट जाए, पहले नाम छूट जाने पे देखो। नाम छूट जाता है बेचारे किसी का, और वो भागते हुए आता है शादी के एंड टाइम पे, जिस दिन बारात निकलने वाली है
اسی دن یا جس دن کھانا ہونے والا اسی دن آیا بھاگ کر کے اور آ کے بولتا ہے آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں. تو بولتے ہیں ہم ڈائریکٹ ناراض ہو جاتے ہیں, نہیں میں نہیں آؤں گا, مجھے پہلے سے بولا نہیں, مجھے دعوت دی نہیں. اچھا ایک بات بتائیے میری ماں بہنوں, 1 مہینہ پہلے سے رخہ دیا گیا, دعوت دی گئی, انوائٹ کر لیا گیا, تو کیا وہ 1 مہینہ پہلے سے 30 دن سے آ کے کھانا روز کھا رہا ہے کیا تینوں ٹائم؟ ارے 1 مہینہ پہلے دعوت دی گئی تو بھی وہی 1 ٹائم کھانا ملے گا, اور صبح دعوت دی گئی تب بھی وہی دوپہر میں 1 ٹائم کھانا ملے گا. تو دعوت تو یار صبح دی جائے یا 1 مہینہ پہلے دی جائے یا 1 سال پہلے دی جائے, کھانا تو وہی 1 ٹائم کا ملنے والا. تو پھر جھگڑا کیوں منظر کیا جا رہا؟ سوچ بڑھاؤ, سوچ اچھی کرو. یار ہو سکتا ہے بھول گیا ہو, آپ ذرا سوچو اس کی نظر میں آپ کی کتنی اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ شادی کا ٹائم ہے, ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, پریشان تھا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آپ کے پاس آیا ہے دعوت دینے کے لیے. کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی اہمیت ہے, ورنہ بول دیتا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, چھوٹ گیا چھوٹ گیا. تو میری ماں بہنوں ذرا سوچو, برا نہیں ماننے کا. کبھی کبھی بوائیں نہیں مانتی ہیں, پھپھیاں اور خالائیں نہیں مانتی ہیں, اوا لوگ نہیں مانتے ہیں, تو یہ سب سوچ بدلیے, ختم کریے سب. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعوت نہیں دے پاتا ہے, تو اس میں بھی برا مان جاتے, مجھے دعوت ہی نہیں دی, سب کو پوچھ لیا مجھے نہیں پوچھا. تو اس کی دیکھو, شادی میں اگر دعوت نہ دی جائے کسی وجہ سے تو برا نہ ماننا اور دعا دینا یہ حضور کی سنت ہے. یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث پاک, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک روایت میں حضرت جابر کے بارے میں بھی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے, ان کے ہاتھ میں زعفران لگا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے دیکھا, ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن یہ کلر کیسا لگا ہوا ہے؟ کہا حضور میں نے شادی کر لی ہے. اب دیکھو حضور موجود ہیں, کسی وجہ سے عبد الرحمن بلا نہ سکے, تو آقا نے پوچھا عبد الرحمن کلر کیسا؟ تو کہا میں نے شادی کر لی ہے. تو حضور ناراض نہیں ہوئے, اے عبد الرحمن تم تو میرا کلمہ پڑھتے ہو, میرے صحابی ہو, مجھے نہیں بلائے, کیسے شادی کر لیے؟ نہ آقا علیہ السلام نے برا نہیں مانا. حضور نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ بتاؤ تم نے جس سے شادی کی ہے وہ کیسی ہے؟ کہا وہ سیبہ ہے, بیوہ ہے. حضور نے فرمایا کنواری سے کرتے تو اچھا ہوتا. تو اب ذرا سوچے آپ, آقا علیہ السلام نے برا نہیں مانا. تو میری ماں بہنوں جیسے میٹھا کھانا سنت ہے, ویسے ہی اگر کوئی شخص دعوت کے موقع پر دعوت دینا بھول جائے تو برا نہ ماننا بھی سرکار کی سنت ہے. اور سرکار کی سنت پہ ہر کوئی عمل نہیں کر پاتا, وہی عمل کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے, جسے روز محشر حضور کی شفاعت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو میری ماں بہنوں برا نہ مانے. اچھا ایک چیز اور, کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی بڑا پریشان ہے, اس کے پاس انتظام نہیں ہو پاتا, لڑکی کی شادی کر رہا ہے تو کھانا اتنا نہیں کر پایا, اتنا کھانا نہیں کر پاتا کہ سب کو دعوت دے, اس لیے بیچارہ پوچھ نہیں پاتا ہے, اس لیے کچھ کر نہیں پاتا. جب بیچارہ نہیں پوچھا تو یہ سمجھ جائے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہوگا. ارے کسی طریقے سے ایک مسلمان بہن کی شادی ہو گئی, اللہ کا احسان ہے, دعائیں دیجئے, برا مت مانیے. ارے حالات بتا کے نہیں آتے, آج اس کے حالات خراب تھے, کل آپ کے بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ اگر میں جوان بیٹھی ہوگی تب آپ کیا کریں گے؟ کہاں جا کے بھیک مانگیں گے شادی کرنے کے لیے؟ تبھی آپ کیا سوچیں گے, لاؤ شربت پانی میں اپنی بیٹی کو ودا کر دو, یا اللہ ایک پائلی کھانا بنا لے, 2-4 مہمان آئے وہ کھا لیں گے چلے جائیں گے. تو میری ماں بہنوں جیسے آپ کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے ویسے اس کے ساتھ بھی تو ہوا ہوگا, اس لیے سوچ اچھی کریے, سوچ اچھی کریں گے ماحول اچھا ہو جائے گا. تو یہ جب 5 باتیں بتائی گئی, پہلی بات کیا, لڑکی دیکھنے جائیں تو آپ اپنا انداز شریعت کے مطابق رکھیں, پوچھیں اس سے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, ماں باپ کی عزت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, خالی خوبصورتی لے کے چاٹنا نہیں ہے اس کو. تو یہ دیکھیں تاکہ ہر کوئی دیندار بننے کی کوشش کرے. دوسری چیز, لڑکا
دیکھنے دکھانے میں لڑکے کے جھلک خالی دکھایا جائے، تنہائی میں ملایا نہ جائے، کیونکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر۔ انگیجمنٹ کا معاملہ، وہ بھی انداز غلط ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میری ماں بہنوں، آپ اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز، انگیجمنٹ کے بعد لڑکی اور لڑکے کو فون پہ بات کرانا یا تنہائی میں ملانا یہ حرام ہے۔ بہت کچھ فتنے کا دروازہ کھلے گا، حالات ایسے بنیں گے، کبھی کبھی خودکشی کی بھی نوبت آ جاتی ہے، حالات ایسے بنتے ہیں کہ مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، گولیاں بھی چل جاتی ہیں۔ تو مت کرائیے۔ پھر دعوت نامہ چھپوانے کے بعد تو آپ جو ہے نا کتابچہ ضرور چھپوائیے، اور اگر کوئی دعوت نہ دے تو برا نہ مانے، ہنگامہ نہ کرے۔ اب شادی قریب آئی ہے، اب شادی قریب آئی ہے، جیسے ہی قریب آئی شادی، تو قریب آنے کے بعد ہمارے ہاں 3-4 چیزیں تو بڑے زبردست انداز میں منائے جاتے ہیں۔ پہلا کام تو ہوتا ہے بابا شادی 2 دن رہ گئی ہے، 1 ہفتہ رہ گیا، لاؤ ہلدی لگایا جائے۔ ہلدی، اس دن بولے آج ہلدی ہے، ہلدی کا کھانا، ہلدی کا کھانا چل رہا ہے۔ ارے بھائی ہر کھانا ہلدی ہی کا ہوتا ہے، بغیر ہلدی کے تو پلاؤ بنتا ہی نہیں، بغیر ہلدی کے سالن تو بنتا ہی نہیں۔ ہلدی کا کھانا بولا جا رہا، ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ ہلدی کا کھانا اگر فتنہ نہ ہو اور ہنگامہ نہ ہو، برائیاں نہ ہو تو خالی جائز ہے بس، لیکن ہلدی کھیلی جاتی ہے اس میں۔ اب یہاں پہ پہلے تو آپ بتا دیں کہ لڑکی اور لڑکے کو ہلدی لگانا، اپٹن لگانا کس انداز میں جائز ہے یہ دیکھیں پہلے آپ۔ پہلے ایک بات سمجھ لیں، لڑکے کے لیے سطر کتنا ہے؟ ناز سے لے کے گھٹنے تک، بس وہ پردہ رہنا چاہیے لڑکے کے لیے، اور لڑکی کا پورا بدن پردہ ہے، خالی چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کا ٹخنے کے نیچے کا حصہ ہے۔ اب یہ اگر سب بند رہے تو اگر اپٹن لگانا ہے، ہلدی لگانا ہے بدن مضبوط کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کہ بدبو ختم ہو جائے، بدن صاف ہو جائے، میل ختم ہو جائے، تاکہ لڑکی اور لڑکا بالکل صاف ستھرے ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو ایک دوسرے سے گہری محبت ہو جائے۔ اگر اس نیت سے کر رہے ہیں تو لڑکا اپنے ہاتھ سے لگا لے، اور اگر لگوانا ہے تو مرد سے لگوائے، لیکن ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپا کے رکھے، اور لڑکی بھی اپنے پورے بدن کو چھپا کے رکھے۔ بدن کو چھپائیں گے ظاہر سی بات ہے ہلدی لگ نہیں پائے گی، تو بہتر ہے اپنے ہاتھ سے لگا لیجیے، جیسے بدن میں تیل لگاتے ہیں ویسے لگا لیجیے ہلدی، اچھے سے، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہوگا۔ لیکن بھابھی کا دیور کو لگانا، بھابیاں آتی ہے دیور کو لگانے کے لیے، حرام ہے، حرام۔ شادی کے موقع پر بھابھی دیور کا مذاق، بھابھی اور جو دیور کو ہلدی لگاتی، اب آپ دیکھو کیا تماشا ہے یہ۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا دیور کیا ہے بھابھی کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے، موت۔ اور آج کے دور میں کیا سمجھانا، کئی ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، پہلے تو غیروں میں سنائی دیتے تھے، تو مسلمانوں میں سنائی دے رہے ہیں کہ فلاں آدمی اپنی بھابھی کو لے کے بھاگ گیا، فلاں آدمی اپنی بھابھی کے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں آدمی کا اپنی بھابھی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ آئی نوبت کیوں؟ شروعات تو ہم لوگ کروا رہے ہیں، ارے دونوں ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتے، ہنسی مذاق بھی نہیں کر سکتے، یہ شریعت نے حکم دیا۔ آقا فرماتے دیور بھابھی کے لیے موت ہے، موت۔ مطلب یہ کہ جیسے موت سے عورتیں ڈرتی ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، ویسے دیور سے بھابھیوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہ مطلب ہے کہ جیسے موت آتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، ویسے دیور آئے گا تو بھابھی کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچئے، جو موت ہے تو کیا اپنے ہاتھ سے موت کو جا کے ہلدی لگائے؟ یہ حرام ہے، حرام۔ بھابھی کا دیور کو ہلدی لگانا حرام۔ اب بتائیے جس کام کی شروعات حرام سے ہو تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے کاروبار، اسی لیے نکاح برکت کا ذریعہ تھا۔ حضور نے فرمایا نکاح کرو اللہ روزی عطا فرمائے گا، التمس الرزق بالنکاح۔ حضور نے فرمایا نکاح کرو اللہ روزیاں عطا فرمائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے لیکن خوشحالی نہیں آ رہی ہے؟ تو کہا شروعات ہی حرام سے ہو رہی ہے، ہلدی لگا رہے وہ حرام۔ اب ایسے ہی دوسرا آدمی آتا ہے لڑکے کو لگاتا ہے، لڑکا پورا ایک دم انڈر ویئر پہن کے لگواتے ہیں، ارے لعنت کا باعث ہے یہ، سطر کھل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ،
اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے سطر کو دکھائے، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو سطر دیکھے۔ تو ایک مرد دوسرے کے سطر کو دیکھے یا دوسرا مرد پہلے کے مرد کو سطر کو دیکھے، دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دور۔ جب رحمت سے دور ہوگے تو برکتیں کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے ہلدی اگر لگانا ہے تو لڑکا اپنے ہاتھ سے لگا لے، بھابھی سے نہیں لگوا سکتے۔ لڑکی کو لگانا ہے تو اپنے ہاتھ سے لگائے گی، نہیں لگائے گی تو کپڑا بدن اتار ہی نہیں سکتی، تو کیسے لگائے گی؟ غیروں کا طریقہ اپنانا نہیں ہے کہ غیروں میں چلتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کے یہاں تو بہت کچھ چلتا ہے۔ ہم غیروں کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم کلمہ پڑھتے اللہ کا، ہم کلمہ پڑھتے رسول اللہ کا۔ اور آخرت میں ہمارے کام غیر نہیں آئیں گے، قبر میں کام ہمارے رسول آئیں گے، قبر میں کام رسول اللہ آئیں گے، آخرت میں کام رسول اللہ آئیں گے، اور بخشش کا فرمانا اللہ کا فرمائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، رسول اللہ کو دیکھیں، دنیا کو نہیں دیکھنا۔ پھر مزید آپ دیکھیں، پھر ہلدی کھیلنا چالو ہو جاتا ہے، لڑکی لڑکا چھوا دیے، وہ تو اولا غلط حرام کام ہو رہا ہے کہ غیروں کے یہاں سے ہم لوگوں نے لے لیا، پھر کھیلتے ہیں، ہلدی کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے، لڑکا لڑکی کو ہلدی مارے گا۔ اب بتائیے کتنی شرم کی بات ہے۔ آپ پہلے تو وہاں دیکھنا جو دیکھ چکے ہیں، بدن پہ کپڑا کیسا ہوتا ہے، دوپٹے کا پتہ نہیں ہے، عورتیں دوڑ رہی ہیں، بدن کے حصے اچھل رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور اجنبی آدمی ہاتھ لگا رہا ہے، دیور ہاتھ لگا رہا ہے، بہنوئی ہاتھ لگا رہا ہے، اتنے شرم کی بات ہے، اور اس کا شوہر کھڑا دیکھتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے بے شرموں کی طرح۔ تو یہ ہلدی کھیلنا بھی حرام، کیونکہ ہلدی میں بے پردگی ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جس میں بے پردگی ہو اجنبی کے سامنے، وہ کام حلال نہیں حرام ہوتا ہے۔ تو ہلدی کا کھیلنا حرام ہے۔ اور اولاً تو شریعت کے اندر، جو شریعت کے اندر ہے، خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھیلوں کی اجازت دی ہے۔ پہلا کھیل آقا علیہ السلام نے فرمایا گھڑ سواری، دوسرا کھیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی، تیسرا کھیل میاں بیوی کا کھیل۔ خالی یہی 3 کھیل شریعت میں جائز ہے، تو یہ ہلدی کھیلنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ بھی حرام۔ پھر مزید یہ ہلدی تو کھیل رہے ہیں، وہاں پہ ڈھول بھی بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، معلوم ہے ڈھول یہ شیطان کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا المزمار من الشیطان، ڈھول یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب سوچو جب شیطان کی طرف سے آئے گا کچھ، اب ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن پڑھو تو اللہ کی رحمت آئے گی، قرآن پڑھو تو شیطان بھاگے گا، قرآن پڑھو تو فرشتے آئیں گے، تو قرآن پڑھیں گے تو یہ سب ہوتا ہے، ڈھول بجاؤ گے تو کون آئے گا؟ شیطان آئے گا، ڈھول بجاؤ گے رحمت کے فرشتے ہٹیں گے، ڈھول بجاؤ گے رحمت ہٹے گی۔ اب بتاؤ شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے ڈھول کا بجانا بند کرو، ہلدی کا کھیلنا ختم کرو۔ ہلدی کے دن ہونا کیا چاہیے؟ قرآن خوانی، سبحان اللہ۔ ہلدی کے دن قرآن خوانی ہو جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے، تاکہ آنے والی زندگی خوشحال ہو، شادی آرام سے ہو جائے، ختم قادریہ کر لیا جائے، ختم خاندان پڑھ لیا جائے، وہاں تو میلاد کی محفل ہو جائے، عورتیں جمع ہو تو درود کی محفلیں کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اس طریقے سے اچھا کام کیا جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اے میری ماں بہنوں، آج حالات بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، ان پیچیدہ ماحول میں ہم لوگوں کو شریعت پہ مضبوطی سے جمنا ہوگا۔ اگر عورتیں اپنے آپ کو بدل دیں تو انشاءاللہ پورا ماحول بدل جائے گا۔ ہلدی کھیلنا یہ غلط ہے، لہٰذا سسٹم بدل دے رہے اس کو بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن خوانی ہوگی، اس دن میلاد خوانی ہوگی، اس دن جو ہے درود شریف کی محفل ہوگی، اس دن جو ہے یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، اس دن سبحان اللہ ذکر کی محفل ہوگی، اس دن کسی عالم صاحب کا بیان ہوگا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ شادی کے موقع پر کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گیا ہلدی کا معاملہ۔ اب پھر شادی میں ہمارے یہاں قرض لیا جاتا ہے، اتنا خطرناک قرض ہوتا ہے، اتنا خطرناک قرض ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اچھا ایک چیز اور بتا رہا ہوں، ڈھول تو بجتے ہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، ہنسی مذاق میں کبھی کبھی بات کا پتنگڑ بھی بن جاتا ہے۔ لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، جھگڑا چالو، معلوم پڑا شادی ہونے والی تو رشتہ ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم شریعت سے ہٹ جاؤ، شریعت سے دور جاؤ، اللہ کی رحمت سے دور جاؤ، رسول اللہ کے حساب سے الگ ہو جاؤ، اور اس کے بعد شیطان آپس میں لڑا کے معاملہ ختم کرا دیتا ہے۔ اب شادی کے موقع پہ لوگ قرض لیتے ہیں، کیوں بھائی؟
शादी के मौके पे कर्ज लेना क्या सुन्नत है? नहीं, शादी के मौके पे कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहा हजरत शादी का बड़ा खर्चा है, बड़ा खर्चा है, बड़ा खर्चा है। तो मैं खाली इतनी बात बताऊंगा और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी टॉपिक पे ही गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, जो बाकी रस्में रह गई हैं। इसमें चप्पल चुराई है, अब उसमें घर का दरवाजा बंद करना, क्या है दरवाजा बंद करना, क्यों बंद किया, हुजूर की क्या सुन्नत थी, हुजूर का क्या तरीका था, भूल गए सब, अपनी मनमानी कर रहे हैं खाली। बस खाली इतनी बात बताता हूं कि शरीयत ने शादी के मौके पे खाली 3 खर्च दिए, बस सिर्फ 3 खर्च है। एक वाजिब है और एक सुन्नत है, एक जायज है। वाजिब क्या है? महर। महर के वाजिब है, यही पहला खर्च वाजिब है। अब महर तो हमारे उधार लगा देते हैं, सारा खर्चा करने के लिए तैयार है, महर का उधार। और औरतें भी नहीं डिमांड करती ना, हमको नकद चाहिए। औरतें डिमांड करते, मजबूर होकर के लाएगा, दाएगा। पटाखा फोड़ने के लिए पैसा है उसके पास, ढोल बजाने के लिए पैसा है उसके पास, डीजे बजाने के लिए पैसा है उसके पास, तमाशा करने के लिए पैसा है उसके पास, घुमाने के लिए पैसा है उसके पास, बुराइयां करने के लिए पैसा है उसके पास, नाचने के नचवाने के लिए पैसा है उसके पास, महर देने के लिए पैसा नहीं है। अरे एक ही बार तो अकाउंट खुलवाना है, पूरी जिंदगी तो बस खाली देना है, लेना है। महर देने के लिए उधार लगाए बैठे महर, तो महर का खर्च है। अब महर क्या होता है इंशाल्लाह बताएंगे। दूसरी चीज, दूसरा खर्च वलीमे का, वलीमा कैसे होता है सुन्नत के मुताबिक वो भी बताएंगे। तीसरा खर्चा ऐलान का आता है। अब ऐलान की सूरत में किताबचा है, इंशाअल्लाह यहीं से अगले हफ्ते गुफ्तगू रहेगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें जिन्होंने सुना है और जिन भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंची है, इंशाअल्लाह ये सब शरीयत का सपोर्ट करेंगे और एक नया माहौल बनाएंगे। और मुझे उम्मीद, क्योंकि अभी तक सब करते आ रहे हैं माशाअल्लाह। पहली चीज मेरी माओ बहनों, लड़की देखने जाए तो आपका अंदाज क्या हो, उसकी दीनदारी देखना, पूछना नमाज रोजा वगैरह के बारे में, समझ रहे ना। दूसरी चीज क्या, लड़का और लड़की को अकेले मिलवाना नहीं है, लड़का दूर से लड़की की एक झलक देख ले, बस इतनी इजाजत है। तीसरी चीज एंगेजमेंट, ये तरीका गलत है, लड़की वाले लड़के को भेज दे, लड़के वाले लड़की को भेज दे, अपने हाथ से अंगूठी पहन ले। और चौथी चीज क्या, एंगेजमेंट के बाद जो बात पक्की होने के बाद फोन से बात कराना, ये कराना, अकेले मिलाना, ये भी हराम है। आप भी समझते हैं कितने मसाइल हो सकते हैं यहाँ पर। और दावतनामा तो अपने को किताबचा ही छपवाना है, उसके बैक साइड में जो है ना दावतनामा लिखवाना है और उसको तकसीम करना है। और अगर कोई दावत ना दे तो बुरा नहीं मानना है, हो सकता है कोई वजह होगी। और एंड टाइम पे अगर भूल गया तो मनाने आ जाए तो भी बुरा नहीं मानना है, राजी हो जाना, फौरन राजी हो जाने का, ठीक है चलिए मैं चलता हूं, ठीक है। और हल्दी खेलना यह हराम है। लड़की लड़का अपने हाथ से हल्दी लगाए। भाभी अपने देवर से न मजाक कर सकती है न हल्दी लगा सकती है, ये गलत है। ढोल बजाना शैतान को खुश करना है, अल्लाह को नाराज करना है। हमको अल्लाह को नाराज करने वाले काम नहीं करना। वहां पे तिलावत कुरान वगैरह का एहतमाम करिए। कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। 3 खर्चे हैं, कौन कौन बताए इख्तिसार के साथ। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। दौरान गुफ्तगू अगर गैर शरई कलमात निकले हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कुछ बातें बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।